السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ تمام اہل وطن کو جو پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان سے باہر رہتے ہیں، ان کو 77th انڈیپینڈنس ڈے مبارک ہو۔ پاکستان کو بنے ہوئے 76 سال ہو چکے ہیں اور یوم آزادی آج 77ویں ہے۔ کچھ لوگ شاید کنفیوز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں 76 یوم آزادی ہے۔ تو پاکستان بنے ہوئے 76 سال ہو گئے۔ اگر آپ 14 اگست 1947 کو سے لے کر 14 اگست 2023 کو لیں تو تقریباً 76 سال گزر چکا ہے۔ لیکن کیونکہ پہلی یوم آزادی ہماری جو ہے وہ 14 اگست 1947 کی ہے، تو پہلی یوم آزادی اگر 14 اگست 1947 کی ہے تو 2023 14 اگست کو یہ 77th انڈیپینڈنٹ ڈے ہے۔ یہ کلیئر ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ کنفیوز ہیں اور اس سلسلے میں غلط، اور میں ان کی تصحیح بھی کر رہا ہوں اور بتا بھی رہا ہوں۔ مختلف واٹس ایپ گروپ میں، مختلف جگہوں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کا 76واں یوم آزادی مبارک، پاکستان کا 76واں یوم آزادی نہیں، یوم آزادی جو ہے وہ 77 ہے۔ پاکستان کو بنے ہوئے 76 سال ہو چکے ہیں۔ پاکستان جو 25 کروڑ عوام، ویسے تو اعداد و شمار میں کوئی 22 کروڑ ہوتا ہے، ابھی 24 کروڑ سم تھنگ ہے، لیکن 25 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ پاکستان 25 کروڑ عوام اور تقریباً 10 لاکھ جس میں فوج، پیراملٹری فورس اور دوسری فورسز شامل ہیں، ان کی تعداد تقریباً 10 لاکھ ہے۔ تو یہ 25 کروڑ اور 10 لاکھ لوگوں کی ریڈ لائن ہے پاکستان۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کا آئین ویسے تو 280 آرٹیکلز ہیں، 7 شیڈیول ہے، لیکن ان میں کئی جگہوں پر 260 میں بھی آپ کے اسلام کی بات کی گئی ہے، مسلمان کون ہے، کافر کون ہے، لیکن صحیح معنوں میں 2 آرٹیکل بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اور وہ ہے 2A اور 227، اور یہ قرارداد مقاصد 1949 میں ہوئی تھی۔ پورا کا پورا آپ کے شامل ہو گیا آئین میں، اور آئین یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کا آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین، اس میں کوئی قانون جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ وہ الگ بات ہے کہ عمل درآمد ہوتا ہو، لیکن کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہ بن سکتا ہے نہ عمل ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ سود کا نظام چل رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ ہماری جنگ ہے، لیکن چل رہا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس طرح بہت سارے آرٹیکل۔ لیکن بہرحال 2A 227 یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی قانون نہیں بن سکتا جو قرآن و سنت کے خلاف۔ اب اس سلسلے میں میں کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن و سنت کو جس طرح آئین کو نصاب کا حصہ بنا دیا گیا ہے کہ لوگ پڑھیں اور سمجھیں کہ پاکستان کا آئین کیا ہے، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید نصاب کا حصہ بنا دیں۔ ظاہر ہے جب اسے نصاب کا حصہ بنائیں گے تو پہلی جماعت سے، میں نے کہا تھا پہلی جماعت سے تو نہیں، شاید نہیں سمجھ سکے بچے، لیکن کوئی 5ویں نہیں تو 8ویں جماعت سے کر دیں، 9ویں 10ویں میں رکھیں اور 11ویں اور 12ویں میں رکھیں اور یونیورسٹی میں رکھ دیں کہ قرآن کو پڑھنا اور ترجمے سے پڑھنا اور اس کا ایگزام ضروری ہے۔ میں نے سنا ہے، خدا کرے ایسا ہو، میری بات ہو رہی تھی رانا تنویر صاحب سے، میں نے سنا ہے کہ ریزسٹنس بہت ہے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پارلیمنٹ میں، حالانکہ انونیمسلی پاس ہوا ہے بل آپ کا سینٹ میں، اور سینیٹر مشتاق احمد جماعت اسلامی، ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ انہوں نے یہ بل پیش کیا اور انونیمسلی پاس ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی حکومت اس کو نوٹیفائی نہیں کرتی، کوئی امپلیمنٹ نہیں کرتی کہ قرآن مجید فرقان حمید کو آپ اپنی نصاب کا حصہ بنا لیں اور باضابطہ
ترجمے کے ساتھ پڑھائیں اور اس کا ایگزام بھی لیں، تاکہ ہر طالب علم جو یونیورسٹی تک پہنچتا ہو وہ جب پڑھ کر نکلے تو اس کو قرآن پتہ ہو، تو وہ ان مولویوں کے پیچھے میں نہ جائے، وہ ان مذہبی اسکالروں کے پیچھے نہیں جائے جو نام نہاد ہے. میں نام نہاد کی بات کر رہا ہوں، اور عجیب و غریب چیزیں، اور خود وہ سمجھ سکے جو قرآن میں ہے اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے نا. اگر مجھے 50 لاکھ افراد کچھ بول رہے ہوں اور قرآن کچھ اور بتا رہا ہے تو میں تو نہیں مانوں گا، کیونکہ میرے لیے تو سب سے امپورٹنٹ قرآن ہے. اور احادیثیں ضعیف بھی ہیں، بہت سی ایسی احادیث ہیں جس کی مثلا آگے پیچھے کچھ نہیں ہے. اور عالم تو بے انتہا ہیں. اب ایسے عالم ہیں اس دنیا میں، معذرت کے ساتھ کان پکڑنے کو دل چاہتا ہے، بن گئے عالم، کیا کرے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ڈیپینڈنٹ رہیں. میرا نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اور دوسرا قرآن مجید فرقان حمید. یعنی قرآن کو اگر عملی طور پر دیکھنا ہے تو نبی کو دیکھو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور بنتا ہے ایک لحاظ سے کہ جی میرے نبی نے کون سا، مثلا بہت سارے لوگ 3000 سال بعد بھی نبی کی احادیث کو کوٹ کرتے ہیں، بہت سی باتیں کوٹ کرتے ہیں. تو 23 سال جب 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملتی ہے، اور 63 سال میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں بظاہر. تو وہ جو 23 سال ہے اس کو ظاہر ہے جن لوگوں نے اس وقت دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے، تو وہ پتہ ہوگا کہ نبی کا عمل کیا ہے، ان کو پتہ ہوگا. قرآن تو آج تک ہے، بحفاظت ہے، ایک نقطے کی بھی تبدیلی نہیں ہے. تو قرآن تو موجود ہے، لیکن اگر کوئی چیز نہیں موجود ہے تو وہ نہیں موجود ہے کہ نبی کریم صاحب کا وہ دور جس نے دیکھا ہے، جو اصحاب تھا. تو جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کی عمر بھی تقریباً 60-65 سال تھی. اس زمانے میں عمر 60-65 سال تھی. تو 60-65 سال پلس 23 اگر آپ اس کو ملا لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 80-85-87-90 سال کا جو دور تھا وہی اصل اسلام کا دور ہے. اس میں جو کچھ بھی عملی طور پر چیزیں نظر آئیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل سے ریلیٹڈ ہے. بعد میں تو لوگوں نے لبادہ پہننا شروع کر دیا اور بات کرنی شروع کر دی. بہرحال تو میرا پاکستان جو ہے وہ اللہ کی کریشن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ سرخرو رہے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے 25 کروڑ جو پاکستانی ہیں وہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ ان کی ریڈ لائن ہے. اور 10 لاکھ فوجی جو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، اس میں فوج، پیراملٹری فوج، رینجرز، پولیس اور دوسری ریزرو فورسز کے لوگ ہیں، جو کہتے ہیں 25 کروڑ عوام اور یہ 10 لاکھ جو فورسز ہیں، ان کی ریڈ لائن ہے پاکستان. تو پاکستان کو آسان نہ سمجھیں. پاکستان اگر اللہ کی کریشن ہے، سوچیں اللہ کی کریشن ہے، نبی کی رحمتیں ہیں اس پہ، اور 25 کروڑ عوام کی اور 10 لاکھ فورسز کی یہ ریڈ لائن ہے. تو جو لوگ چند شرپسند عناصر جھنڈا جلانے کی بات کرتے ہیں، پاکستان کو مغلظات بکتے ہیں، یا وہ اپنے منہ پہ تھوکتے ہیں، اپنے منہ کو جلاتے ہیں، پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. جس کے پیچھے میرے رب کی نعمت ہے، یہ میرے نبی کی رحمت ہے یہ، اور 25 کروڑ عوام اور 10 لاکھ فورسز جس کے لیے ہمہ تیار ہیں جان دینے کے لیے، تو اس ملک کو کون مٹا سکتا. لوگ دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.